بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کے بعد جو قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے اس کا پیٹ کم ہو جاتا ہے، وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کاروبار والی جگہ پر جو پڑھتا ہے کاروبار بڑھتا ہے۔ نماز کے بعد جو پڑھتا ہے اس کا بند رزق کھل جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو قرآن پاک کی جس سورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، یہ سورت قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سی سورت مبارکہ ہے۔ بہت ہی چھوٹی سورت ہے لیکن اس کی فضائل، اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ جو شخص کھانا کھانے کے بعد جو قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، صرف 3 بار اللہ اس کا بند رزق کھول دے گا۔ اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا، اس کے رزق کو اس کے لیے باعث شفا بھی دے دے گا۔ کھانا کھانے کے بعد اس کو پڑھنے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے، یعنی اس بندے کا بڑھا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ جو لوگ بڑھاپے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس سورت کو کھانا کھانے کے بعد لازمی پڑھا کریں۔ اسی طرح اس سورت کو پڑھنے کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان جو اس سورت کو پڑھتا ہے وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا۔ اس انسان کی عمر کم نظر آتی ہے، کھانا کھانے سے پہلے پڑھیں یا پھر بعد میں پڑھیں، لیکن اس سورت کو 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لے۔ قرآن کی یہ سورت جو پڑھتا ہے اللہ اس کے کھانے کو اس کے لیے باعث رحمت، باعث شفا بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر اس کھانے میں زہر بھی ملا ہو تو وہ زہر بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ تو کتنی زبردست ہے یہ سورت، اگر زہر بھی ملا ہو تو وہ زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ تو کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس سورت کو کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے قریب کوئی بھی بیماری نہیں آ سکتی۔ جو قرآن کی یہ سورت کھانا کھانے کے بعد 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسلوں سے بھی رزق کی تنگی دور کر دے گا۔ اللہ اس کے دسترخوان پر بہترین سے بہترین کھانے لاتا ہے، یعنی اس کو بہترین سے بہترین رزق دیتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ جو لوگ تنگ دست ہیں، رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، گھر میں رزق میں برکت نہیں، گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، تو اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ چھوٹی سی سورت ہے لیکن آپ کے گھر سے انشاءاللہ بڑی سے بڑی پریشانی دور کر دے گی، آپ کا رزق کھول دے گی، آپ کے گھر میں انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے اللہ اس کا رزق جو ہے وسیع کر دیتا ہے۔ جو قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو بھی کبھی رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں کرتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنی نسلوں سے بھی تنگ دستی دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سورت کو 7 بار کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ فجر، ظہر یا کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کو یاد آئے اس سورت کو آپ لازمی پڑھیں۔ اسی طرح جو بندہ کاروبار والی جگہ پر یہ سورت پڑھتا ہے اللہ اس کے کاروبار میں وسعت ڈال دیتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے، اس کا کام دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک نہ صرف ایک مقدس کتاب ہے بلکہ وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنے باطن کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اپنے کردار کو سنوار سکتا ہے اور اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ جو شخص قرآن سے محبت کرے، قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو انسانیت کی ہدایت، فلاح اور اصلاح کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ کتاب صرف ایک مذہبی صحیفہ نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اگر کوئی انسان صدق دل سے اپنی اصلاح چاہے تو قرآن پاک اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی پیاری سورت کے حوالے سے بتائیں گے اور قرآن پاک کس طرح انسان کی روحانی، اخلاقی، فکری، عملی اور معاشرتی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ انسان جب قرآن پاک کو دل و جان سے پڑھتا ہے تو اس سے اپنی زندگی کے مسائل کا حل اور درست راستہ ملتا ہے۔ قرآن ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت ہے اور جب کوئی بندہ اس سے رہنمائی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور ہدایت سے بھر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی باقاعدہ تلاوت انسان کی روح کو تازگی بخشتی ہے۔ یہ تلاوت نہ صرف نیکیوں کا باعث بنتی ہے بلکہ دلوں کو سکون اور اطمینان بھی عطا کرتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان قرآن کو بار بار پڑھتا ہے تو اس کے دل پر نرمی، فکر پر روشنی اور کردار میں تبدیلی آتی ہے۔ یہی اصلاح کا بنیادی ذریعہ ہے۔ قرآن کا اصل پیغام سمجھنا محض تلاوت کافی نہیں بلکہ قرآن پر غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ افلا یتدبرون القرآن،
کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن پر تدبر انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب وہ آیات عذاب پڑھتا ہے تو خوف خدا سے کانپ جاتا ہے، جب آیات رحمت پڑھتا ہے تو امید بڑھتی ہے، یوں وہ گناہ سے بچنے اور نیک راہوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن پاک انسان کی اعلیٰ اخلاق سکھاتا ہے، مثلا سچ بولنے کا حکم، والدین کی اطاعت، صبر و شکر کی تلقین، تکبر، حسد اور بغض سے بچاؤ۔ قرآن اخلاقی بدعنوانی کی مذمت کرتا ہے اور انسان کو عدل، رحم، نرم دلی اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ آیت ایک مکمل ضابطہ اخلاق ہے جو انسان کو فلاح کے راستے پر ڈالتی ہے۔ قرآن پاک انسان کو عبادت، معاملات، معاشرت، معیشت اور سیاست ہر میدان میں رہنمائی دیتا ہے۔ یہ کتاب انسان کو صرف مسجد کا مسلمان نہیں بناتی بلکہ بازار، دفتر، گھر اور سوسائٹی میں بھی ایک بہترین انسان بناتی ہے۔ سچائی، دیانت، وعدہ وفا، جھوٹ سے اجتناب، دوسروں کا حق نہ مارنا، امانت کی حفاظت، رزق حلال کی کوشش، یہ سب اصلاح کے اہم پہلو ہیں جن کی بنیاد قرآن میں رکھی گئی ہے۔ قرآن انسان کو تزکیہ نفس یعنی دل اور دماغ اور جسم کی پاکیزگی کی طرف بلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، یعنی وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ یہ تزکیہ نماز، روزہ، صدقہ، صبر اور قرآن فہمی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان قرآن کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتا ہے تو وہ اپنی کوتاہیوں کو پہچان کر توبہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں گزشتہ امتوں اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان ان سب سے سیکھے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ فرعون، نمرود، قوم سمود، قوم عاد اور قوم لوط کے انجام کو پڑھ کر انسان اپنے اعمال کو پر نظر ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سب سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں نیکی، صبر، توکل اور تقوی سکھاتی ہے۔ قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی ہم خطا کریں فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت اصلاح کی طرف سب سے بڑی دعوت ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو، قرآن اسے امید دلاتا ہے۔ قرآن سے تعلق مضبوط بنانے کے عملی طریقے: روزانہ قرآن کی تلاوت اور ترجمہ پڑھنا، آیات کو یاد کرنا اور ان پر غور کرنا، احادیث کے ذریعے قرآن کو سمجھنا، علماء و مفسرین کی تفسیر سے رہنمائی لینا، قرآن پر عمل کا عزم۔ جب انسان قرآن سے دور ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ معاشرہ ظالم، بد امنی، بے حیائی اور فساد سے بھر جاتا ہے، اس لیے اصلاح کا پہلا قدم قرآن سے جڑ جانا۔ تو ناظرین، آپ نے قرآن پاک کی جس سورت کی تلاوت کرنی ہے یہ ایسی سورت ہے جو کھانا کھانے کے بعد جو قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے اس کا پیٹ کم ہو جاتا ہے، وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، کاروبار والی جگہ پر پڑھتا ہے، کاروبار بڑھتا ہے، نماز کے بعد جو پڑھتا ہے اس کا بند رزق کھل جاتا ہے۔ تو قرآن کی یہ سورت القریش ہے، چھوٹی سی سورت ہے۔ سورت کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ چھوٹی بڑی ہر بیماری، پریشانی، رزق کی تنگی سے آپ محفوظ رہیں گے۔ سورت القریش لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ترجمہ: قریش کو مانوس کرنے کے سبب ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب انہیں چاہیے کہ اس گھر کعبہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن دیا۔ سورت قریش مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کا تعلق سورت الفیل سے جڑا ہوا ہے۔ سورت الفیل میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو دشمن سے نجات دی اور سورت قریش میں انہیں اس نعمت پر شکر گزار ہونے کا سبب دیا جا رہا ہے۔ آیت 1-2 لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، اللہ تعالیٰ قریش کے ساتھ اپنے خاص سلوک کو بیان فرما رہے ہیں۔ الف مانوسیت کو کہتے ہیں۔ قریش کے دو بڑے تجارتی سفر تھے، ایک سردیوں میں یمن کی طرف، دوسرا گرمیوں میں شام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تجارتی نظام کو مضبوط بنایا حالانکہ وہ کسی بڑی حکومت یا فوج کے بغیر تھے۔ آیت 3 فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ قریش کو اپنے رب کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں کیونکہ قریش کو کعبے کی توالید کا اعزاز حاصل تھا اور اللہ نے ان کی معیشت کو مضبوط کیا، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں نہ کہ بتوں کی۔ آیت 4 الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یہ اللہ کی دو بڑی نعمتیں ہیں، بھوک میں کھانا دینا اور خوف میں امن دینا۔ قریش کے ارد گرد قبیلے خانہ جنگی اور
قحط کا شکار رہتے، لیکن اللہ نے مکہ کو پرامن اور خوشحال بنایا۔ سورۃ القریش کی فضیلت و فوائد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ معاشی برکت کے لیے ہے۔ اس صورت میں تجارت، رزق اور امن کا ذکر ہے۔ جو شخص رزق کی تنگی سے دو چار ہو وہ سورۃ قریش کو باقاعدگی سے پڑھے، انشاءاللہ رزق میں کشادگی ہوگی۔ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے وہ امن اور حفاظت میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جو شخص کسی خوف یا خطرے میں مبتلا ہو وہ سورۃ قریش کی تلاوت کو معمول بنائے۔ چونکہ اس سورت میں قریش کے تجارتی سفر کا ذکر ہے، اس لیے سفر میں سورۃ قریش کی تلاوت حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ سورت کھانے کی کمی یا قحط میں نفع ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب عام فرمایا اگر کوئی گھرانہ بھوک یا قلت رزق میں مبتلا ہو تو سورۃ قریش کو کثرت سے پڑھنا بہت مفید ہے۔ یہ سورت دل کو اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ کرتی ہے، جو انسان کے اندر شکر، قناعت اور سکون پیدا کرتی ہے۔ اگرچہ سورۃ القریش کے متعلق کوئی خاص حدیث صحیح اسناد کے ساتھ منقول نہیں جو اس کی مخصوص فضیلت پر دلالت کریں، لیکن قرآن کی ہر سورت برکت والی اور فائدہ مند ہے۔ علماء نے اس سورت کے مضمون اور معنی کی روشنی میں اس کی افادیت کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص سورۃ قریش کو روزانہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت فرماتا ہے اور خوف سے نجات دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب اور بتاتے ہیں کہ آپ نے اس سورت مبارکہ کو کب، کہاں اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد اس سورت مبارکہ کو یعنی سورت قریش کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے انسان جو کھانا کھاتا ہے وہ زہر نہیں بنتا، اس کا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ وہ کھانا اس لیے باعث شفا بنتا ہے، اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور وہ کھانا اس کے لیے زہر نہیں بنتا۔ اور اس سورت مبارکہ کو پڑھنے والا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو کوئی شخص اپنے کاروبار والی جگہ پر اس سورت مبارکہ کی روزانہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکتیں فرماتا ہے، اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ اور جو شخص کسی بھی نماز کے بعد اس سورت مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے رزق کے بند دروازے کھول دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب بھی آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، چاہے آپ صبح ناشتہ کے لیے بیٹھتے ہیں یا دوپہر میں یا رات میں، جب بھی کھانا کھائیں تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ القریش کی صرف 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ ایک بار سماعت بھی فرما لیجئے۔ لِعِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس کے علاوہ روزانہ فجر کے بعد اگر کوئی شخص سورۃ قریش کو روزانہ فجر کے نماز کے بعد 3 یا 7 مرتبہ پڑھے تو اس کے رزق میں برکت، سفر میں حفاظت اور دل کو سکون ملتا ہے۔ سفر کے آغاز پر سفر سے پہلے سورۃ قریش کو پڑھ کر اللہ سے حفاظت کی دعا کی جائے، جیسا کہ قریش کی تجارتی سفر میں اللہ کی حفاظت شامل تھی۔ بھوک اور تنگدستی کے وقت اگر گھر میں قلت رزق ہو یا کھانے پینے کی کمی ہو تو سورۃ قریش کو دن میں 11 بار پڑھنا ہے، بہت مفید بتایا گیا ہے۔ بہتر ہے کہ ہر بار کے بعد یا رضا کو بھی پڑھا جائے۔ کاروبار شروع کرتے وقت کاروبار یا تجارت کی ابتدا سورۃ قریش کی تلاوت سے کریں، یہ برکت کا باعث بنے گا۔ کسی بھی وقت دعا کے ساتھ سورۃ قریش کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اے اللہ جس طرح تو نے قریش کو بھوک سے نجات دی مجھے بھی رزق عطا فرما، اور جس طرح تو نے انہیں خوف سے نجات دی مجھے بھی امن عطا فرما۔ ایک شخص نے بتایا کہ وہ روزانہ فجر کے بعد 7 مرتبہ سورۃ القریش پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہ ہو، تو الحمدللہ کبھی فاقہ نہیں ہوا۔ سورۃ قریش ایک مختصر مگر بہت ہی جامع سورت ہے جو انسان کو شکر، توکل اور خالص عبادت کی دعوت دیتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ جو شخص اس سورت کو سمجھ کر پڑھے اور اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت، دل میں سکون اور زندگی میں امن عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ بھی سورت مبارکہ کو تلاوت کو اپنے اوپر لازمی قرار دیجئے، کیونکہ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔
اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں، اس کے مال و جان، عزت آبرو میں اضافہ ہوتا ہے، وہ جلد بوڑھا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رحمت برکت نازل فرماتا ہے اور اس کی اولاد کے لیے بھی ترقی کی راہیں کھول دیتا ہے، اس کے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اور بھی بے شمار نعمتیں اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرنے والے کو عطا کی جاتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔